آئی برو بنانا چھوڑنے سے چہرہ عجیب لگے تو کیا کریں؟ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آئی برو بنانا صحیح نہیں ہے، جب ہم کو پتہ چلا تو ہم نے بنانا بند کر دیا۔ اب اس طرح بال آنے لگے ہیں کہ وہ دیکھنے میں عجیب لگ رہا ہے، تو کیا اب ہم اس کو بنا سکتے ہیں یا ایسے ہی چھوڑ دیں؟ فاطمہ صاحبہ انڈیا سے۔ نہیں جی، آئی برو بنانا حرام ہے، ناجائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو آئی بروز بناتی ہیں، تو آپ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں، تھوڑے دن تک عجیب لگیں گے، پھر صحیح لگنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جو نیچرل اللہ نے آئی برو دی ہے نا، جس کو اس پر وہی سوٹ کرتی ہے، تو اس کو اس میں کانٹ چھانٹ نہ کریں۔ فرض غسل کا علم نہ ہو اور نماز پڑھ لی تو کیا حکم ہے؟ میری عمر 19 سال ہے۔ جب مجھ پر نماز فرض ہوئی تو میں نے اس کے 2 سال بعد باقاعدگی سے نماز پڑھنا شروع کی، لیکن ناقص علم کی وجہ سے مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ غسل کب فرض ہو جاتا ہے۔ چنانچہ میں نے بہت سی نمازیں ایسی پڑھیں کہ مجھ پر غسل فرض تھا، لیکن میں نے وضو کر کے نماز پڑھی۔ تو ان نمازوں کا کیا حکم ہوگا؟ کیا وہ بھی قضائے عمری میں پڑھوں گی؟ جی ہاں، آپ وہ بھی قضائے عمری میں پڑھیں گی آپ کو، لیکن پہلے تحقیق اور اچھی طرح کر لیں کہ غسل کب فرض ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہو آپ کو ابھی بھی علم ناقص ہو اور خام خواہ میں آپ اپنے اوپر ایک ٹینشن لے لیں۔ تو بہشتی زیور، تسہیل بہشتی زیور، جامع الرشید نے بہشتی زیور کو آسان کر کے چھاپا ہے تسہیل بہشتی زیور کے نام سے، اس میں آپ غسل کے مسائل پڑھ لیں۔ تو جو نمازیں آپ نے اس حالت میں پڑھیں کہ آپ پر غسل فرض تھا، وہ نمازیں آپ کو لوٹانی پڑیں گی، تو اس کو بھی قضائے عمری میں ہی آپ شامل کر لیں۔ بخار کے خوف سے تیمم کرنے کا حکم۔ اگر کسی کو بخار چڑھا اور اگلے دن اتر گیا، اب گھر والے کہہ رہے ہیں کہ تم وضو نہ کرو ورنہ بخار دوبارہ چڑھ جائے گا، تو کیا وہ تیمم کر سکتا ہے؟ نہیں جی، ایسا کوئی ہمارے علم میں کوئی میڈیکل سائنس کا کوئی ایسا علم نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ وضو کرنے سے بخار چڑھ جاتا ہے دوبارہ۔ تو آپ بلکہ بخار میں تو وضو کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، تو اس لیے آپ وضو کریں۔ ہاں، ٹھنڈے پانی سے اگر وضو نقصان دے رہا ہے تو پانی گرم کر لیں، یہاں تک تو گنجائش ہے، لیکن یہ کوئی شرعی عذر ایسا نہیں ہے جس میں آپ کے لیے تیمم کرنا جائز ہو، تو اس لیے آپ وضو کر کے نماز پڑھیں۔ ٹھنڈے پانی سے اگر نقصان ہو رہا ہے تو پانی گرم کر کے آپ وضو کریں اور فوراً پوچھ لیں اس کو ٹاول سے، تو کوئی نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ کپڑے پاک کرنے کا شرعی طریقہ۔ ناپاک کپڑوں کو پہلے سرف سے دھویا، پھر پانی سے دھویا، سرف وغیرہ سارا نکل جائے، ان کو دھو لیا، لیکن شرعی لحاظ سے جو پاک کرنے کا طریقہ ہے ویسے پاک نہیں کیا، تو وہ کپڑے پاک شمار ہوں گے یا ناپاک؟ اگر انہیں پہن لیا اور جسم کی تری ان پر لگ گئی تو کیا جسم بھی ناپاک ہو جائے گا؟ ملتان سے کسی نے پوچھا ہے جی۔ دیکھیں، کپڑے پاک کرنے کا شرعی طریقہ جو ہے 3 دفعہ کپڑے کو دھونا لازم ہے، لیکن 3 دفعہ اگر پانی بہتا ہوا ہے تو پھر 3 دفعہ لازم نہیں ہے۔ 3 دفعہ جب لازم ہے جب کسی برتن میں پانی رکھا ہوا ہو، آپ نے کپڑے کو اس پانی میں ڈالا، خوب اچھی طرح نجاست کو رگڑا اور پانی سے کپڑا نکال لیا، پھر نکالنے کے بعد دوسرے برتن میں ڈبویا آپ نے، وہاں سے نکالا، پھر تیسرے برتن میں ڈبویا، وہاں سے نکالا۔ اس طرح 3 دفعہ یہ پروسیس پورا ہوگا تو کپڑے پاک ہو جائیں گے، کیونکہ یہ جس برتن میں آپ لباس ڈال رہے ہیں وہ جاری پانی نہیں ہے۔ لیکن اگر پانی جاری ہے، جیسے نلکے سے جب پانی نکلتے ہیں نا، ہم نل کھول دیتے ہیں، اس میں سے پانی جو نکل کے آ رہا ہوتا ہے وہ جاری پانی ہوتا ہے، اس میں 3 دفعہ ڈبونا ضروری نہیں ہے۔ اس میں آپ نے اتنا پانی، پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب سے سرف لگا دیا اس میں آپ کو یہ خیال ہو گیا کہ گندگی اس سے دور ہو گئی، یہ اسمیل ختم ہو گئی، اس میں سے نشان ختم ہو گیا، اور اگر نشان ختم ہونا بھی مشکل ہو رہا ہے تو وہ بھی معاف ہے۔ تو اسمیل جب ختم ہو گئی اس میں، تو آپ نے سرف لگا دیا، اس کو دھو دیا، اور پانی تھوڑی دیر بہہ جائے گا اس میں کہ سرف نکل گیا اس میں، تو وہ اتنی دیر بہہ جاتا ہے کہ اگر وہ برتن میں جمع ہوتا تو 3 دفعہ ڈبو کے نکل چکا ہوتا اس میں سے، تو اتنا پانی جب بہہ جائے گا تو نجاست پاک ہو جائے گی۔ خلاصہ یہ نکلا کہ آپ اگر نل کے نیچے کپڑا دھو رہے ہیں، کوئی شلوار دھو رہے ہیں یا کوئی بھی ناپاک کپڑا دھو رہے ہیں، تو اچھی طرح رگڑیں، سرف لگا کے اس کو اچھی طرح رگڑ کے سرف نکال دیں گے تو کپڑا خود بخود پاک ہو جائے گا۔ تو اس کو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ شرعی طریقے سے پاک نہیں کیا، یہ شرعی طریقے ہی سے پاک کرنا کہلائے گا۔